نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، جیسے کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہوگا کہ رضاخانیت جو ہے اس کا دوسرا نام ہے جہالت، تیسرا نام ہے گمراہیت، چوتھا نام ہے دجل الفریب۔ محترم حضرات، جب تک یہ دجل الفریب اور گمراہیت اور جہالت کو نہیں چھوڑیں گے تب تک کہ کبھی بھی شرک پرستی، قبر پرستی اور احمد رضا پرستی کو نہیں چھوڑیں گے۔ خیر حضرات، ذکر منحوس چہرہ ہے، یہ نجم الدین رضا خانی کا ہے۔ اس کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں، اس اصل میں یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گنوار ہے بقول خود کے۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں اس کی حقیقت کیا ہے، میں ایک آپ کو حقیقت سناؤں۔ یہ کتنا بڑا جاہل ہے اور گنوار ہے اور ان پڑھ ہے، اب دیکھتے جائیں۔ میں جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، گنوار ہوں، ٹھیک، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ چل اب پڑھ کے بتا۔ تو نے کہا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ حضرات آپ نے سماعت کر لیا کہ کتنا بڑا جاہل ہے رضا خانی نجمو، یہ اس کی حقیقت ہے۔ آئیں، ایک گروپ ہے دیوبندی اور سنی نام کا گروپ رضا خانیوں کا ہے۔ نجموں کا دعویٰ ہے کہ اہل سنت والجماعت حنفی مسلک یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ موضوع کیا ہے؟ بہشتی زیور کی کفریہ عبارت کی بنیاد پر۔ آپ دیکھتے جائیں اس نے بہشتی زیور کی کون سی عبارت پیش کی۔ میں آپ کو یہ شرائط ہے اور یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، دیکھیں۔ گفتگو یہاں سے شروع ہوئی، مجھے نجم الدین رضا خانی نے ایڈ کیا، جبکہ میں بار بار اس کو پرسنل پہ چیلنج کرنے کے بعد اس نے مجبور ہو کر کے مجھے ایڈ کیا، مجھے نجموں نے ایڈ کیا ہے۔ اب دیکھیں، تمام گروپ ممبران وعدے کے مطابق 11 بجے اصغر دیوبندی کو ایڈ کیا گیا ہے، اور جیسے کہ کل گفتگو ادھوری ہو گئی تھی، آج مکمل گفتگو اسی بہشتی زیور پر ہونا ہے۔ دوسری بات، جیسا کہ میں نے کل دعویٰ پیش کر دیا تھا، اصغر دیوبندی کی ذمہ داری ہے کہ اب آئے اور جوابی دعویٰ پیش کرے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گروپ اور ارباب گروپ، آج چونکہ میں نے نجموں کو پرسنل پر میسج کیا، تب جا کر کے مجھے اس نے یہاں پہ ایڈ کیا۔ حالانکہ اس نے کہا تھا کل کہ 11 بجے مناظرہ ہوگا، اس کی ذمہ داری تھی 11 سے پہلے مجھ کو ایڈ کرے، لیکن میں نے اسے للکارا پرسنل پہ، اور اس کے جس نے مجھے کل ریمو کیا تھا اس کو میں نے فون کیا، تب جا کر کے کھلبلی مچایا ان کے آپس کے اندر، تب جا کر کے مجھے ایڈ کیا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نجموں کا جو دعویٰ ہے کہ بہشتی زیور کی عبارت سے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر ثابت کرے گا، میرا چیلنج ہے کہ بریلویت کا کوئی بھی، بریلویت میں کسی ماں نے ایسی اولاد جنی نہیں ہے کہ اس عبارت یا کسی عبارت سے ہمارے اکابر کو کافر ثابت کرے، خصوصاً اس عبارت سے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور اگر نجمو اسی عبارت سے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر ثابت کرنے جائے گا تو سب سے پہلے اس کا اکابر، اس کا مفتی کافر ثابت ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے، جس طرح اصول شرائط میں بات طے ہے کہ عبارت اور حوالہ دلیل بھیجنے کے بعد جس پر اعتراض ہے، معترض اس عبارت کو مکمل پڑھ کر سنائے گا۔ تو نجموں سے میری گزارش ہے کہ اس عبارت کو دوبارہ بھیجو اور مکمل پڑھ کر کے اپنا اعتراض کو یہاں گروپ کے سامنے سناؤ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں جواب دوں گا۔ کہنے میں ماہر ہوتا ہے دیوبندی، تیرے کہنے سے پہلے ہی تجھے ایڈ کر دیا گیا تھا۔ بہرحال بہانہ نہ بنا، ادھر ادھر کی بات نہ کر،
اپنا جوابی دعویٰ پیش کر. میں نے دعویٰ پیش کر دیا ہے. اب وقت برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جوابی دعویٰ پیش کر. محترم سامعین، یہ اس نے حوالہ دیا ہے مسئلہ نمبر 5. یا آپ نیچے دیکھیں، چھوٹی لڑکی سے اگر کسی مرد نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی تو اس پر غسل واجب نہیں. یہاں یہ دیا ہے جوان نہیں ہوئی، جس کا مراد یہ ہے کہ وہ نابالغ ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے. اپنے حضرات آپ نے سماعت کر لی میری وائس کو، اور اس تحریر کو آپ نے پڑھ لیا. تو آگے چلیں. اس عبارت پر نجمو رضا خانی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافی ثابت کرنے چلا ہے. دیکھتے ہیں کچھوے کی چال کہاں تک ہے. اردو میں بات کرنی چاہیے لیکن اس نے ہندی بھیجی. ٹھیک ہے چلیں. تمام گروپ ممبران، اس نے کہا ہے کہ اس اعتراض کو یہاں دوبارہ بھیجو اور مکمل عبارت پڑھ کر سناؤ. تو میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں. عبارت تو میں بھیج دیا ہوں. حضرت سماعت کریں کیا پڑھ رہا ہے. بہشتی زیور، پہلا جلد. تنبیہ: جوانی کی جوش کے وقت اول جو پانی نکلتا ہے اور اس کے نکلنے سے جوش زیادہ ہو جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، اس کو مزی کہتے ہیں. اور خون خوب مزہ آ کر جب جی بھر جاتا ہے اس وقت جو نکلتا ہے اسے منی کہتے ہیں. حضرات میں اس کے 5 نمبر کی وائس سنا رہا ہوں. یہی ہے، لیکن پیچھے کی راہ میں چلنا، مرد کی سپاری کو اندر چلا جانا، حیض نفاس کے بعد خون بند ہو جانا. مسئلہ نمبر 5 یہی پر کہانی ہے. مسئلہ نمبر 5: چھوٹی لڑکی سے اگر کسی مرد نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے تو اب اس پر غسل واجب نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اسے غسل کرنا چاہیے. لاسٹ لکھتا ہے مسئلہ نمبر 6: سوتے میں مرد کے پاس رہنے اور صحبت کرنے کے سپنا دیکھا اور مزہ بھی آیا، لیکن چلے یہ بالکل یہ ہو گیا. یہاں اصل میں اس کا 5 نمبر پر اعتراض تھا. بہانہ نہ بناؤ اصغر دیوبندی، وہ بھی بھیجا جائے گا. تم جو کہہ رہے ہو وہ سب چیز ہے، کتاب کا نام ہے، حصہ نمبر ہے، پیج نمبر ہے، سب کچھ ہے. حضرات دوبارہ آپ کو میں سنا دوں کہ مسئلہ نمبر 5 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ابھی جوان نہیں ہوئی تو اس پر غسل واجب نہیں، مکمل عبارت پڑھنا ہے، یعنی مطلب نابالغ. ٹھیک ہے. اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس کا رد کرو اسی صورت میں جس صورت میں نے بھیجا ہے. کوئی بھی بات نہیں ہوگی، اگر تحریراً بات کی ہے تو تمہاری شکست کا اعلان کر دیا جائے گا. گروپ ممبران دیکھ لو، یہ اصغر دیوبندی کیسے بھاگنے کا راستہ تلاش رہا ہے. یہ کہتا ہے کتاب اردو میں بھیجنا ہے. شرائط نامہ پر کہیں پر بھی یہ بات نہیں لکھی ہے کہ کتاب اردو میں پیش کرو، اردو میں، اور عبارت اردو میں پیش کرنی پڑے گی، ہندی میں نہیں. مناظرہ اردو میں ہو رہا ہے اور گفتگو اردو میں ہو رہی ہے اور تم کو اردو میں ہی پڑھنی پڑے گی. سامعین آپ نے سن لیا. ایک گزشتہ کل 8:58 پر PM ہے، دیکھ لیا آپ نے. اور آج گفتگو شروع ہوئی ہے AM 11 بجے کے بعد. ٹھیک ہے. چلیں، اس نے اردو نہیں دی. اور آگے یہ اصول ہے کہ کوئی کسی سے بد کلامی نہیں کرے گا، اصول میں طے ہے. لیکن یہ نجمو رضا خانی نے اصغر دیو کر کے بد کلامی کی، اور جو بد کلامی کرے گا اس کی شکست ہوگی. اور شکست کھانے پر ہی فریق جو ہے، جو مناظر ہے، جو گستاخی کرے گا، بد کلامی کرے گا، اس کی شکست پر اسے اپنے مذہب اور مذہب کو چھوڑنا پڑے گا. تو یہ بھی شرط میں طے ہے. اب بتائیں حضرات، نظموں پر اب اس الفاظ کے اوپر رضا خانی مذہب کو چھوڑنا لازمی اور فرض قرار ہوا کہ نہیں ہوا؟ چلے آگے چلیں. اس نے یہ بھی شرط، حضرات اس کو ملاحظہ کریں آپ، یہ جو تحریر لکھی ہے اس نے نجمو نے لکھی ہے کہ اصغر دیوبندی 5 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، اگر نہیں آئے تو تمہاری شکست کا اعلان کیا جائے گا. 11:18 ہوا ہے، 11:23 تک تم گروپ میں حاضر ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اس کو یاد رکھنا کہ اس نے کیا شرائط طے کیا ہے، اور اسی شرائط کے تحت شرائط کو نجمو نے خود ہی دھجیاں اڑائی ہے اور خود شکست خوردہ ہو چکا ہے. چلے دیکھتے ہیں اب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، نجمو نے اس وائس کے اندر بہشتی زیور کی کچھ عبارت پڑھی ہے،
اس عبارت کو پڑھ کر کے اس نے اس عبارت کے ضد میں فتویٰ لگایا کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ من ذالک کافر ہیں۔ سامعین، اصول کے اندر یہ بات بھی طے ہے کہ اگر وہی عبارت بریلوی کتابوں سے ثابت ہو گیا تو بریلوی مناظر کو توبہ کر کے اپنا فرقہ رضاخانیت سے فریق مخالف کے مسلک اور مذہب کو ماننا پڑے گا، سب پر واضح ہے شرائط کے اندر۔ تو محترم حضرات، جس عبارت پر اس نے فتویٰ لگایا ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا، وہی عبارت جو ہے بریلوی مسلک میں موجود ہے کتاب کے اندر۔ کتاب کا نام ہے بہار شریعت۔ اس میں اس کا مفتی لکھتا ہے کہ حفشہ یعنی سرفہ کر کا عورت کے آگے یا پیچھے مرد یا مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت انزال ہو یا نہ ہو، بشرطے کہ دونوں مکلف ہو۔ مکلف سمجھتے ہو نجم صاحب؟ تو ذرا وضاحت کرنا، اور اگر نہیں سمجھتے میں معنی سمجھا دوں گا۔ اور اگر ایک بالغ ہے تو اس بالغ پر فرض ہے، اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں مگر غسل کا حکم دیا جائے گا، جس طرح مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے کہ نابالغ لڑکی پر غسل فرض نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے غسل کرایا جائے گا۔ اور وہی مسئلہ اس کا بریلوی کا مفتی لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے حضرات؟ یہ ہے شرائط دیکھ رہے ہیں آپ کہ مذہب کو چھوڑنا پڑے گا شکست کھانے پر۔ نابالغہ کو بھی حکم نہانے کا ہے، لڑکا نابالغ ہے۔ پہلے اس نے لکھا ہے کہ مکلف پر فرض ہے اور غیر مکلف پر نہیں، تو نابالغ جو ہے اس پر مکلف، وہ غیر مکلف ہے، مکلف نہیں ہے، اس کی بنیاد پر نابالغ لڑکی پر غسل واجب اور فرض نہیں ہے۔ جو مسئلہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہی مسئلہ بریلوی کا مفتی نے لکھا ہے۔ آگے دوسری بات میں بتا رہا محترم سامعین، تو وہی مسئلہ اس کے عالم بھی لکھ رہا ہے، مفتی لکھ رہا ہے۔ تو اگر یہی بات لکھنے پر کہ نابالغ لڑکی کے ساتھ کسی نے جمع کیا، صحبت کیا، اور تو اگر یہی مسئلہ پر زنا کا فتویٰ لگتا ہے اور اسی زنا کے فتویٰ پر کوئی مسئلہ لکھنے والا مصنف کافر ہوتا ہے، تو محترم سامعین بریلوی کے مفتی جو ہے وہ کافر ہو گئے۔ خود بریلوی کے مناظر نجموں کے بقول، سامعین جن کا نام ہے، جو مناظر بریلوی کا مناظر نجموں، اس کے مسلک کا، اس کے قول کے مطابق اس کے مسلک کا مفتی مولانا مولوی حکیم ابو العلا امجد علی صاحب اعظمی رضوی، وہ کیا ہوئے؟ کافر ہو گئے۔ اور اہل گروپ، جو گروپ کے ایڈمن ہیں، اس سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ نجموں کو اس غلط الفاظ استعمال کرنے کی بنیاد پر اس کو کہیں کہ وہ اپنا فرقہ اور یہ بریلوی کو چھوڑ کر کے وہ توبہ طائب کر کے مسلمان ہو جائے۔ دیوبندی، تم اصول مناظرہ سے واقف نہیں ہو، اور شرائط مناظرہ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جس صورت میں مدعی جو ہے ثبوت پیش کرے گا، مدعی کی ذمہ داری ہوگی اسی صورت میں اس کا رد کرنا۔ تم اپنے اسی کتاب سے عوام کے سامنے وہ عبارت پیش کرو اور مجھے غلط ثابت کرو، یعنی میرے پیش کردہ ثبوت کا تم رد کرو، ٹھیک ہے نا؟ رہی بات بہشتی زیور کی، تو اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تم وہ بھی عبارت عوام کے سامنے پیش کرنا اصل کتاب سے، بہشتی زیور بھی لے کے میں بیٹھا ہوں، وہ بھی میں تمہارے سامنے رکھوں گا۔ کہاں پر کیا لکھا ہے وہ عوام کے سامنے۔ ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے اصغر دیوبندی، یہاں بول بچن اور کہانی سنانے سے کوئی فائدہ تھوڑی ہے۔ ثبوت بات کرتا ہے، ثبوت۔ میں نے کہا ہے نا، شرائط نامہ پہ یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ ثبوت پہلے پیش کرو، پھر اس کو پڑھ کر عوام کو سناؤ،
تاکہ عوام کے سامنے واضح ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے. جیسے میں نے بہشتی زیور کی عبارت تمہارے سامنے لگایا، مکمل عبارت پڑھ کے تمہیں بتایا، اور میں اپنے دعوے پر دلیل پیش کر چکا ہوں اور عبارت کو بھی پڑھ دیا ہوں. تم نے نہ تو ابھی تک جوابی دعویٰ پر کوئی دلیل پیش کیا ہے اور نہ ہی عبارت پڑھا ہے. تم اپنے اکابر کی عبارت کا دفاع کرو پہلے، پھر اس کے بعد ہمارے اکابر کی بات تم پیش کرنا. محترم سامعین، یہ آپ دیکھیں، یہ میں نے جو حوالہ اسکن لگایا تھا نجم الدین کو، اس کی بنیاد پر اس کی حالت ایسے خراب ہوئی. اس وائس کو ڈالنے کے بعد 11:27 پر اس نے وائس ڈالی، اس کے بعد 28 ہو گئے، وہ 11:29. اس میں میں نے اپنے کہا اپنی بات جلدی مکمل کرو. اس کے بعد 30 تک غائب ہوا، 32، 33، یعنی 27 سے لے کر کے 33 تک 5 منٹ ہو چکے. میں نے ہم تمام حضرات کو نجموں کی وہ تحریر بھیجی، دکھایا آپ نے. اس نے کہا میں نے دکھایا، نجموں نے کہا، لکھا ہے اس کے اندر کہ 5 منٹ کے اندر اگر نہیں آیا شکست اعلان کیا جائے گا. یہ دیکھ لیں، 34 ہو گئے، 11:34، 11:36، 11:37. اس کے بعد 11:39 پر میں نے اپنی فتح اور رضا خانت کی شکست کا اعلان کیا. 39 کے بعد تمام گروپ ممبران دیکھ سکتے ہو دیوبندی کیسے بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہا ہے اور بھاگنے کا راستہ تلاش رہا ہے. کہتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے کہ ویسا ہی عبارت میں نے بہشتی جو اشرف علی تھانوی کی عبارت جو میں نے پیش کیا تھا، ویسے ہی عبارت اس نے بہار شریعت سے پیش کر دیا. کیا آپ لوگوں نے وہ عبارت پڑھا؟ کیا آپ لوگوں نے وہ عبارت دیکھا؟ کیا آپ لوگوں نے وہ کتاب دیکھا؟ سامعین یہ دیکھیں، وہی مسئلہ پیش کر رہا ہے اس کا امجد علی رضوی بہار شریعت میں. یہ دیکھیں آپ، میں نے نشان لگائے، غسل لکھے اور یہاں لکھا ہے بالغ ہے، اور اگر یہ بالغ ہے تو اس بالغ پر فرض ہے، اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں ہے مگر غسل کا حکم دیا جائے گا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بات لکھ رہے ہیں. مولانا تھانوی کی عبارت ہے، چھوٹی لڑکی سے اگر کسی مرد نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی، مطلب کیا ہوئی نا کہ بالغ نہیں ہوئی، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے. یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے بہشتی زیور کی، صفحہ نمبر 75 اور حصہ اول. میں اسکرین میں لگاؤں گا انشاءاللہ، آپ دیکھتے جائیں. اگر دیوبندی صاحب عوام کے سامنے اس عبارت کو مکمل پڑھو اور کون سے جلد میں ہے، کس صفحہ نمبر میں ہے، اسے فوراً بتاؤ تاکہ ہم بھی اس کی تصدیق کر سکیں، تحقیق کر سکیں. جلد نمبر اور صفحہ نمبر بتاؤ. سامعین آپ نے دیکھ لیا، یہ صفحہ نمبر 40 ہے اور حصہ 2 میں ہے. لیکن چونکہ نجمو جاہل ہے، ان پڑھ گوار ہے، جس طرح میں نے آپ کو وائس سنا دیا، تو اب یہ کیا پڑے گا، آ گیا مناظر بن کر کے اپنے مسلک کا. احمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین اور ناظرین، بریلوی نجمو اس نے جس عبارت پر بہشتی زیور کے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کفر کا فتویٰ دیا ہے، ان کے اوپر وہی عبارت بحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دیوبند کی شان کو بلند کرنے کے لیے اور بریلوی فرقے کو تذلیل اور ذلت خواری کے گھاٹ میں اتارنے کے لیے بالکل ان کی زبان سے ایسے اعتراضات اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرتا ہے. تمام گروپ ممبران دیکھو اس کی وائس ریکارڈ میں کیسے دجل و فریب سے یہ کام لے رہا ہے. اولاً تو اس نے نہ تو کتاب کا جلد نمبر بتایا ہے اور نہ ہی صفحہ نمبر بتایا ہے. تو جب تک تم جلد نمبر اور صفحہ نمبر نہیں بتاؤ گے تب تک تمہارے اس پیش کردہ عبارت کی ہم کوئی اہمیت نہیں رکھتے. ایک دوسرا، شرائط نامہ کے مطابق تم نے جو پیج لگایا ہے اس پہ تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کی تصویر بھی دکھنی چاہیے، جیسے کہ اوپر شرائط نامہ پہ لکھا گیا ہے. تم ہر ایک پیج پر اپنے انگلی رکھ کر عوام کو دکھاؤ گے، جیسے میں نے تمہیں کتاب کی تصویر میں اپنا انگلی دکھایا ہے، ویسے ہی تم اصل کتاب کو انگلی رکھو اس عبارت پر. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، بہشتی زیور کی اس عبارت پر نجموں نے فتویٰ لگایا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر،
اور وہی بات جو ہے بہار شریعت میں ہے. میں پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات بغور سماعت کریں. اس نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ زنا کرنا نعوذ باللہ من ذالک بے زور میں جائز قرار دیا، گزشتہ کل کہا تھا. تو اگر یہی مسئلہ لکھنے پر کسی پر زنا ثابت ہوتا ہے تو اس سے بدترین باتیں ان کی بہار شریعت میں لکھی ہوئی ہے. لکھا ہے کہ عورت کے آگے یا پیچھے حفشہ یعنی سرفا کر کا عورت کے آگے یا پیچھے مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت انزال ہو یا نہ ہو، بشرطہ کہ دونوں مکلف ہو. اور اگر ایک بالغ ہے تو اس بالغ پر فرض ہے اور نابالغ پر غسل فرض نہیں. غسل فرض نہیں. ان کے دوسرے بریلوی جو ہیں وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ دیوبندی لوگ غسل نہیں کرتے، تو یہاں بھی غسل فرض نہیں ہے، یہ لکھا ہے اس کا مفتی نے، مگر غسل کا حکم دیا جائے گا. اور یہی مسئلہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عادت ڈالنے کے لیے غسل کرایا جائے گا. اور آگے اس سے بدترین اور بات لکھ رہا ہے اس کا مفتی لکھ رہا ہے مسئلہ: اگر چوپایا یا مردہ یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جس کی مثل سے صحبت نہ کی جا سکتی ہو وتی کی یعنی صحبت کیا، جمع کیا، تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں. یہاں بھی غسل کا غسل وجوب کا انکار کر دیا. اور یہاں کیا لکھ رہا ہے؟ چوپایا یعنی گدھی، کتی، خنزیر، کسی سے بھی بریلوی حضرات وتی کر لے تو ان پر غسل واجب نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. بریلوی مناظر نجمو اب جواب دے. میں نے جو حوالہ پیش کیا اسی کی عبارت میں نے پڑھ کر سنا. نجم الدی میں نے جو اسکین بھیجا ہے اس کے اندر جلد بھی موجود ہے. کیونکہ تم اردو سے اندھے ہو اس لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. جلد نمبر بھی موجود ہے، اور جو میں نے اسکین بھیجا اس کے اوپر بھی حصہ اور صفحہ نمبر اور کتاب کا نام سب لکھا ہوا ہے. اب تم اپنے اس مفتی کو کس طرح کفر دلدل سے نکالو گے؟ اب تمام حضرات دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا انشاءاللہ، کیونکہ تم اسی عبارت بے زبر کی اس ایسی عبارت سے تم نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے. چلو دیکھتے ہیں اب کہاں تک تمہارا دم ہے. اردو سے آسنا ہوں یا کیا نہیں ہوں، اس سے تمہیں مطلب نہیں رکھنا چاہیے. اصغر دیوبندی، تمہیں اصول کے مطابق، شرائط نامہ کے مطابق یہاں پر عوام کو بتانا ہوگا کہ کس جلد میں ہے اور کس صفحہ میں ہے. ایک دوسری بات، شرائط نامہ پر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جس پیج کو تم پیش کرو گے اس پیج پر تمہاری انگلیوں کے نشان آنی چاہیے، اور نہیں تو تم اپنا شکست کا اعلان کرو. جلد نمبر، صفحہ نمبر جلدی سے بتاؤ تاکہ تمہاری اصلیت تمہارے سامنے پیش کر کے ہم اس عبارت کو عوام کو پڑھ کر سنائیں اور پڑھنے کے لیے سب کے سامنے پیش کریں. ساتھ ہی ساتھ اس پیج پر اپنے انگلی کے نشان رکھو، ہاتھ رکھو اور تصویر کھینچو. تمام گروپ ممبران آپ خود فیصلہ کریں. شرائط نامہ پر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ہر ایک پیج پر اپنی انگلی کی نشان رکھ کر، اپنی انگلی کو رکھ کر تصویر کھینچ کر بھیجنا ہے. اور اس شرائط نامہ پر سامعین آپ نے دیکھ لیا، اس وائس سے پہلے میں نے یہ اسکین لگایا ہے. کیا اس میں انگلی کی نشان نہیں ہے؟ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ نجم جو ہے جاہل بھی ہے، ان پڑھ گنوار بھی ہے، اور آنکھ سے معذور بھی ہے، نابینا ہے، اس لیے اسے دکھائی نہیں دے رہی، اس لیے بار بار کہہ رہا ہے. بات لکھی ہوئی تھی کہ ہر ایک پیج پر اپنی انگلی کی نشان رکھ کر. چلے آگے دیکھیں، شرائط نامہ بھیج رہا ہے بار بار یاد دہانی کے لیے، لیکن خود نجمو اپنی شرائط کا دھجیہ اڑا رہا ہے. چلے آگے دیکھیں، پھر اس کے لوگ آگے اس کے بچانے کے لیے. تو جاہل ہے نا، یہ پڑھنا نہیں آتا. جلد نمبر کا اسکین میں نے بھیج دیا، اور صفحہ نمبر اور حصہ اور کتاب کا نام سب کو صفحہ کے اوپر لکھا ہوا ہے. اتنے بڑے جاہل ہو تم ہیں، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے جو اسکین اوپر بھیجا ہے ٹائٹل پیج، اس میں کتنا نمبر جلد لکھا ہوا ہے. مناظرہ کیوں کرنے کی لا گئے؟ مناظرہ کیوں کرنے کی لا گئے؟ تمہیں اردو نہیں آتی تو کس بنیاد پر تمہیں کس نے بنایا مناظر؟ میں نے حوالہ بھیج دیا، ٹائٹل پیج بھیج دیا تم کو. ابھی تک تم اندھے ہو تو بول دو کہ تم اندھے ہو. اگر تم اندھے ہو بول دو، میں اعلان کروں گا یہاں پہ کہ کون سی کتاب میں ہے، جلد نمبر کتنا ہے، پیج نمبر کتنا ہے. تم کہو کہ تم اندھے ہو. چلو محترم سامعین اور ناظرین، آپ تمامی پر واضح ہو چکی ہے بات. اگرچہ بریلوی لوگ
अपने मनासिब को बचाने के लिए आ गए और उसको अभी तक रिमूव नहीं किया है। ये तो बरेलवियत की शिकस्त हो चुकी है बहुत पहले से ही, जब से इन्होंने मैसेज की कसरत की है, अभी तक कोई रिमूव नहीं किया, और जब तक रिमूव नहीं करेगा गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ेगी, और अगर रिमूव नहीं किया तो गुफ्तगू बढ़ेगी ही नहीं। इसके अलावा अपने मेरे मुखालिफ नजमों को अपने मसलक से तौबा करके देवबंदियत में शामिल होनी पड़ेगी। तमाम ग्रुप मेंबरान, ये है देवबंदियों की असलियत। उसूल से और शराइत से ये भागने पर आमादा है। बार बार ये उसूल के खिलाफ काम कर रहा है। तुमने शराइत नामा को शायद नहीं पढ़ा है। शराइत नामा पे ये बात वाज़ेह तौर से लिख दी गई है कि हर एक पेज पर अपनी उंगली के निशान हजरात देख लिया आपने, फिर वही बात, जबकि उसके पास कोई जवाब नहीं है तो अब क्या बकेगा वो हैं? जब शराबी शराब पी कर आता है उसको खुद होश नहीं रहता कि वो क्या बक रहा है, उसका मौजू क्या है। इसी तरह नजमू जो आया है, मैंने आप तमाम हजरात को बता दिया कि स्किन के ऊपर मेरी उंगली की निशानी है, उसके बावजूद वही मुतालबा कर रहा है क्योंकि जवाब नहीं है उसके पास। एक हवाला उसने भेजा है, चले उसको मैंने देखा नहीं क्या बोल रहा था। अपनी शिकस्त को तस्लीम करो, क्योंकि तुमने उसूल के खिलाफ काम किया है, शरायतनामा के खिलाफ काम किया है। शरायतनामा पे लिखी हुई है, हर एक पेज पर अपना उंगली रख कर हजरात देख लिया आपने, जब उसके लोग उसको बचाने आ गए, मैंने याद दहानी की कि तुम उसको रिमूव करो ना, तुम्हारी शिकस्त है, तो उसको मिर्ची लगी। चले अब शरायत तो लिखा है, लेकिन तुमने ये कहाँ लिखा शरायत के अंदर कि अगर उंगली के बगैर तुम भेजे तुम्हारी शिकस्त होगी। शरायत में ये अल्फाज तुम बता दो कि अगर उंगली के बगैर तुमने, देखो मैं तो भेजूंगा, मैं तो उंगली रख करके सफ़ा भेजूंगा, लेकिन तुमने ये कहाँ पे कहा है कि शरायत में कि उंगली के बगैर अगर किसी मुनाजिर ने सफ़ा और हवाला दिया तो उसकी शिकस्त होगी। ये जरा बताओ मुझे, जल्दी चलो। ये कहाँ? तमाम ग्रुप में मरान देखिए, मैंने जिस किताब पर बात करना चाहा था, जिस मौजू पर बहस हो रही है, वो असल किताब मेरे पास मौजूद है। मैंने वीडियो भी बनाकर आपके सामने। हजरत देखिए जो वीडियो उसने भेजी है, क्या उसकी पहले साफ दिखाई दे रही है सिवाय टाइटल पेज के? अशरफ अली थानवी की बहश्ती जेवर, ये आप देख सकते हैं। असल बहश्ती जेवर लेके मैं बैठा हूँ। कब की छपी हुई बहश्ती जेवर? काला कलोटा 1985 और मनहूस साहब को बताया है। आज बहश्ती जेवर के ये मुकम्मल किताब है मेरे पास, आप देख सकते हैं। मुकम्मल किताब, पूरी जिल्दों की एक मोटी किताब, ये इतनी मोटी है वो किताब। आओ बात करते हैं। सामईन आपने देखा, किताब उर्दू रखा उसने, लेकिन जो स्कैन भेज रहा है हिंदी में। अब बताएं उसकी जहालत। तुम्हारा झूठ तुम्हारी इस वायस से जाहिर है। मैंने ऊपर एक हवाला दिया है, उस पर मेरी उंगली की निशान है, ऊपर देख लो और अपने झूठ से तौबा करो। चलो ना जल्दी। तमाम ग्रुप में मरान ये देखे, शरायत नंबर 5 में लिखा हुआ है, दोनों फरीक अपने अपने दावे पर असल किताब से सबूत पेश करेगा। जिस वक्त जिस पेज का मुतालबा किया जाएगा, उसी वक्त उस पेज पर अपना उंगली रख कर ग्रुप के सामने पेश करना होगा। और इस शरायतनामा के खिलाफ असगर देवबंदी जा गया है और ये इसकी शिकस्त की अलामत। तमाम ग्रुप मेंबरान, ये है देवबंदी काफिरों की असलियत। इसीलिए मैंने दावा किया था कि अशरफ अली थानवी काफिर है। ये कहता है कि इसने जो पेज लगाया है उसमें उंगली के निशान है। कौन सा पेज में उंगली के निशान है? तुमने 4 पेज लगाया है, चारों पेज में तुम अपना उंगली का निशान मुझे दिखाओ, जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे उंगली का निशान नहीं है, ये किसी और का है। अगर तुम्हारी उंगली का निशान है तो इस किताब के बीच में, पेज के बीच में तुम अपना हाथ रखो और फोटो खींच के भेजो, बीच में। और कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं किस तरीके से भेजना है। सामईन इसकी आवाज़ को फिर से सुने आप, फिर इंशाल्लाह इसका शौक मैं पूरा कर रहा हूं। तुम्हारी उंगली का निशान नहीं है, ये किसी और का है। अगर तुम्हारी उंगली का निशान है तो इस किताब के बीच। ठीक है, मैं किताब के बीच में उंगली रखूंगा, तुम तौबा करोगे? क्योंकि तुमने एक गजल और फिल्म से काम लिया है, जबकि मैंने कहा कि मेरी उंगली की निशान है, और तुमने जो यहाँ मेरी उंगली न होने की रद्द की है, तुमने मेरी उंगली नहीं है, किस बुनियाद और किस दलील पे की तुमने? इसका जवाब मुझे तुम दो, और उस पर मैं उंगली बीच में रखकर इंशाल्लाह तुमको मैं भेजूंगा। तो क्या तुम तौबा कर लोगे ना? हजरात देख लिए, इससे बुढ़े की मनहूस हाथ को देख ले आप, बार बार देखते रहे। चले
اب دیکھیں اب میں نے کس طرح نشان لگایا. میں ہر شوق پورا کر رہا ہوں لیکن اسے مسلمان بناؤں گا انشاءاللہ. وقت کروں گا نا جب میں اس کا رد نہیں کر پاؤں گا. تم نے تو نہ تو ابھی تک انگلی رکھ کے دکھا پایا ہے اور نہ ہی اس کا جلد نمبر اور صفحہ نمبر بتا پایا ہے. تو اس کا جلد نمبر اور صفحہ نمبر بتانا. پھر دیکھیں حضرات، ارے وہابی میلاد النبی پر اعتراض کرتے ہیں اور پورا پاکستان وہابی. حضرات اب نے دیکھ لیا یہ آ گئے ان کے لوگ اس کو بچانے کے لیے. جب میں نے اس کے مطالبے پر حوالہ بھیجنا شروع کر دیا تو آ گئے ان کے لوگ اس کو بچانے کے لیے. اصغر دیوبندی اس کتاب کا جلد نمبر اور صفحہ نمبر جلدی سے بتا، نہیں تو اپنی شکست کا اعلان کر. جلد نمبر اور صفحہ نمبر جلدی بتا تاکہ اس کے جواب میں تمہارے سامنے اصل کتاب سے عبارت لگا سکوں. حضرات دیکھا آپ نے جلد نمبر اور صفحہ نمبر اس نے مطالبہ کیا، میں نے دیکھیں ویڈیو بھیج دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین اور ناظرین، نجمو نے بہشتی زور کی عبارت پر فتویٰ لگایا کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کافر ہیں. عبارت اس نے یہ پڑھی کہ نابالغ لڑکی سے جمع کرنے کے بعد غسل جو ہے واجب نہیں ہے، تو اسی پر اس نے کفر کا فتویٰ لگایا. میرے پاس بہار شریعت حصہ دوم موجود ہے، یہ دیکھیں حصہ دوم، اور اس کا مصنف کون ہے؟ امجد علی. صفحہ نمبر میں نے جو حوالہ دیا، جو اعتراض نجمو نے بہشتی زور سے کیا تھا، اس کا حوالہ وہی عبارت صفحہ نمبر 40 حصہ دوم سے میں پیش کر رہا ہوں. یہ الحمدللہ میرے پاس بہشتی زور موجود ہے، بہشتی زور. اور یہ دیکھیں عبارت جو اس نے پیش کیا ہے ویسی عبارت اس کے بہار شریعت کے اندر موجود ہے. اب نجوم پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس کتاب کے مصنف کو بہار شریعت کے کافر کہے اور بیرلوی مسلک سے توبہ کر کے وہ اہل حق دیوبند میں شامل ہو جائے. جزاک اللہ خیر. اگر دیوبندی کسی اور سے مدد لے کر تو مناظرہ کر لے آیا ہے، ابے تم دیوبندیوں کی ایسی دھجیاں اڑاؤں گا. حضرات سن لیا آپ نے اتنے سارے ثبوت دینے کے بعد بھی وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. کس طرح بہانہ بازی کر کے بھاگ رہا ہے. دیکھیں آگے اس کی کیا وجہ ہے. تمہارا مددگار بہت دور میں ہے کیا؟ تمہارے نزدیک نہیں ہے؟ ارے بلا لو جلدی، یا کتنا وقت لگے گا اسے تمہارے گھر میں آنے میں یہ بھی بتا دو. میں نے وہ ویڈیو بھیجا ہے، بہت کھجلی ہوئی ہے تمہارے کو نا. میں وہ ویڈیو بھیج رہا ہوں، فکر مت کرو، وہ ویڈیو آ رہی ہے نا. اب تجھے ننگا کروں گا، کتنی کھجلی تجھے ہوئی ہے کھجلی مٹاؤں گا انشاءاللہ. اور تمام بدعات، شرک، کفریات اور غلاظت کی کھجلی مٹا کر کے آج تجھے مسلمان بناؤں گا انشاءاللہ. کروں گا نا جب میں اس کا رد نہیں کر پاؤں گا. تو ویڈیو بنایا ہے، ٹھیک ہے، آ رہا ہے. ہم نجمو میں نے تیری خواہش پوری کر دی ہے. یہ دیکھ میں کسی کی مدد لے رہا ہوں یا کہ میں تجھے تڑپانا چاہتا تھا کہ تجھے تڑپا کر ماروں پانا چاہتا تھا کہ تجھے تڑپا کر ماروں. ٹھیک ہے، اسی لیے میں لیٹ سے دے رہا تھا. لیکن اب دیکھ ویڈیو بھیجنی بہت ہے، میں جلد نمبر بتا دیا، ویڈیو دیکھ لے کم سے. اور نجمو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، جب میں کسی سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں تبھی ہوتا ہوں جب میرے پاس اصل کتاب ہو، اور جو میں اعتراض کرتا ہوں وہ کتاب میرے پاس موجود ہوتی ہے تب میں اعتراض کرتا ہوں. ارے نجمو تجھے پتہ کیا ہے دیوبندی کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تجھے تو تیرے علماء نے گمراہ کر رکھا ہے. آج انشاءاللہ میں ننگا ایسا کروں گا کہ تمام تیرے بریلوی جو یہاں موجود ہیں سب اس کرتے لگیں گے انشاءاللہ. اور نجمو حضرات میں ہمیشہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اینڈ لکھا 12:18 پر اور 12:19 12:20 نجمو کو اس کے شرائط میں نے یاد دلائی. میری جو انگلی کی نشانی ہے نا، میں نے اس تحریر پر یہ نشان لگایا جس پر نجمو نے لکھ کر بھیجا تھا کہ 5 منٹ کے اندر نہیں آئے تو شکست کا اعلان کیا جائے گا. تو اینڈ میں نے لکھا 12:18 پر 12:20 12:21 22 پر اس کے لوگ بچانے آ گئے. دیکھیں بچانے آ گئے. 12 23 18 19 20 21 22 23 5 منٹ ہو گئے. 24 6 منٹ ہو گئے. 6 منٹ کے بعد نجمو آیا. اب بتائیں کیا اس کی شکست نجمو کی اس کی تحریر کے تحت نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سامعین آپ فیصلہ کریں. اب نجمو کے لیے لازمی ہے کہ نہیں کہ وہ رضا خانیت کو توبہ کر کے دیوبندی اہل حق مذہب مسلک پر وہ آ جائے؟ چلے میں پھر بھی حوالہ دے رہا ہوں دوبارہ یاد دہانی کے لیے، ذہن نشین ہو جائے تمام حضرات کو. اس لیے میں نے پھر سے یہ حوالہ لگا دیا جہاں پہ بات لکھی ہوئی لال نشانی جو نیچے ہے. اور نابالغ پر اگر تو غسل فرض نہیں مگر غسل کا حکم دیا جائے گا، تو یہاں بھی اس نے انکار کیا ہے غسل فرض سے. ٹھیک ہے حضرات، میں نے کئی حوالے جات بھیجے ہیں.
اس نے کہا کہ یہ اس نے پھر آیا اور کہا کہ 40 41 42 43 یہ اتنے نمبر کو بھیجو، اتنے حوالے کو بھیجو، اسکین کو. میں نے الحمدللہ سب بھیجا، 41 42 43 دیکھا حضرت آپ نے، سب میں نے بھیج دیا. 39 تک بھیج دیا میں نے. بندی تم نے جو پیج لگایا ہے کہیں پر بھی وہ عبارت نہیں لکھی ہے. میں نے اصل کتاب کا ویڈیو تمہارے پاس سامنے پیش کر دیا ہے. اب مجھے بتاؤ یہ کتاب کی اصلیت کا کیا ہے؟ اچھا دوسری بات، یہ کتاب تم جو پیش کر رہے ہو یہ کہاں سے چھپی ہے؟ اس پیج کو لگاؤ. حضرات آپ نے دیکھ لیا اس کا دجل کو. اس نے کہا کہ وہ بات کہیں بھی لکھی نہیں ہوئی ہے. تو اس نے اعتراض کیا تھا بہشتی زور کے اندر. کیا اعتراض کیا تھا اس نے بہشتی زور میں؟ کہ چھوٹی لڑکی سے اگر کسی مرد نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی، یعنی کیا نابالغ ہے، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے غسل کرانا چاہیے. وہی بات اس کا امجد رضوی لکھ رہا ہے کہ نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں، بات وہی بھی لکھ رہا ہے، وہی بات ہے. تو اسی عبارت جو بہشتی زور کی اس پر نجمون مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی ہیں، جنتی ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں اور علماء ربانیین میں سے ہیں، ان کو کافر کہا اس نے. تو اب بتائیں وہی عبارت جب اس کے گھر سے ثابت ہو جائے تو امجد علی رضوی کافر کیوں نہیں ہوا؟ محترم سامعین اب بتائیں اب نجم الدین کے اوپر فرض ہے کہ نہیں کہ نجم الدین اپنے مسلک کو چھوڑ کر کے اہل حق دیوبند میں شامل ہو جائے؟ سامعین یہ اس کے لوگ آ گئے بچانے کے لیے. دیکھیں آپ نے الحمدللہ اسی طرح رضا خانیت کی شکست فاش ہوئی اور اہل حق اہل سنت جماعت دیوبند کی فتح، کامیابی اور کامرانی الحمدللہ قدم چوم لیا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.